السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں ایک لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا سے چلے اور مزدلفہ سے گزرتے ہوئے عرفات پہنچ گئے، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ وادی نمرہ میں لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹھہر گئے۔ جب زوال کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو کسوہ اونٹنی پر کجاوا رکھا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے درمیانی حصے میں تشریف لے گئے اور لوگوں میں مشہور خطبہ بیان فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر ایسے قابل احترام ہے جیسے کہ تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ اور تمہارا یہ شہر قابل احترام ہے۔ غور سے سنو، جاہلیت کا ہر غلط کام اور طور طریقے میرے ان دو قدموں کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، یعنی ان چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ جاہلیت کے تمام خون بھی آج سے ختم ہیں، اور میں اپنے خونوں میں سے سب سے پہلے ربیع بن حارث کے بیٹے کا خون ختم کراتا ہوں، جو کہ بنو سعد کے ہاں دودھ پی رہا تھا اور قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ جاہلیت کے سود بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور میں اپنے سودوں میں سے سب سے پہلے حضرت عباس بن ابو مطلب کا سود معاف کراتا ہوں۔ اب یہ سارا معاف ہو گیا۔ اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کی امانت سے ان کو لیا ہے۔ تم ان کے مالک نہیں بلکہ ان کے امین ہو، اور اللہ کے مقرر کردہ طریقہ نکاح کے ذریعے تمہارے لیے وہ عورتیں حلال ہو گئی ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جس کا آنا تمہیں پسند نہ ہو تو وہ اسے تمہارے گھر میں نہ آنے دے، اور اگر وہ ایسا کریں گی تو تم انہیں مار لو، لیکن یہ مار سخت نہ ہو، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ دستور کے مطابق انہیں کپڑا اور خوراک دو۔ میں تم لوگوں میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا: تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین سارا کا سارا ہمیں پہنچا دیا ہے، اور امت کی خیر خواہی کی اور خدا کی امانت ہمیں پہنچا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر لوگوں کی طرف نیچے جھکائی اور فرمایا: اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اور 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا: اے لوگو، یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ قابل احترام دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ قابل احترام شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ قابل احترام مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، تمہارے خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے کہ تمہارا یہ دن، تمہارا یہ شہر اور تمہارا یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ اور اس بات کو کئی مرتبہ فرمایا، پھر سر اٹھا کر فرمایا: اے اللہ، میں نے پہنچا دیا ہے، اے اللہ، میں نے پہنچا دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زبردست وصیت فرمائی
فرمایا کہ حاضرین، میرا سارا دین تمام غائب انسانوں تک پہنچائے، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگو۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اور فرمایا کہ جریر لوگوں کو چپ کراؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو میں تمہارے حالات اچھے دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد میرے علم میں یہ بات نہ آئے کہ تم لوگ کافر بن کر ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگو۔